وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید۔ بات ہم آج اس موضوع پہ کر رہے ہیں کہ این آر او کیس پہ فرض کریں 5 اکتوبر کو حکومت اور سپریم کورٹ کے درمیان محاذرہ ختم ہو جاتی ہے، خط لکھ دیا جاتا ہے، کیا اس کے بعد عدلیہ اور حکومت کے درمیان تمام ایشوز پہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا یہ جو بلوچستان بادامنی کیس ہے، لاپتہ افراد کے معاملات ہیں، کیا یہ معاملات صرف سپریم کورٹ اور پاکستان کی جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے درمیان ہے، یا جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بھی اس میں حصے دار ہے، اس کو بھی ان معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے کوئی کردار ادا کرنا چاہیے؟ اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر مینگل صاحب نے آج اسلام آباد میں ہمارے کولیگ عبدالقیوم صدیقی کے ساتھ گفتگو کی، ذرا سنیے انہوں نے کیا کہا۔ It was in the beginning ballot, but the government turned that ballot into bullet. اور اگر یہی حال رہا، انہوں نے اپنے رویے میں تبدیلی نہیں لائی، میرے خیال میں اس کا فیصلہ پھر بلوچستان کی عوام اپنے حق رائے دہی سے کریں گے۔ انصاف کے تمام دروازے بند کیے جائیں گے تو آپ باہر کے دروازے کھٹکھٹائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے ثناء اللہ بلوچ صاحب کہ اگر انصاف کے تمام دروازے بند کیے جائیں گے پھر آپ باہر کے دروازے کھٹکھٹائیں گے؟ تو باہر کے دروازے تو کھٹکھٹائے جا رہے ہیں نا، یہ جو یو این کا ورکنگ گروپ ہے لاپتہ افراد کے معاملے پہ، اس میں آپ کی پارٹی کے بہت سے لوگ اس کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ حامد میر صاحب دیکھیں، ریاست کس چیز کا نام ہے؟ ریاست میں جب انسٹیٹیوشنز بنتے ہیں یہ ایک سب کے کولیکٹیو انٹرسٹ کے لیے بنتا ہے، کسی ایک طبقے کے، ایک نسل کے، ایک علاقے کے مفاد کے لیے ریاست نہیں بنائی جاتی۔ جب ایز اے سٹیزن ہم اپنا کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں شامل ہوئے ہیں، تو پاکستان میں جب ہمارے آباء و اجداد شامل ہوئے تھے، وہ کچھ اپنے ساتھ کچھ ان کی خواہشات، کچھ ان کے اپنے انٹرسٹ ہمارے تھے کہ ہمارے ان انٹرسٹ کو جو ہے یہاں پہ سیف گارڈ کیا جائے گا۔ لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر سارے انسٹیٹیوشنز نے مطلب یہ ہے کہ ریپیٹڈلی اب ریگولرلی کنٹینیوسلی کوئی 60-65 سالوں سے کسی بھی انسٹیٹیوشن نے، جو پہلے بھی میں نے ذکر کیا، جب دروازے کٹکھٹانے سے مراد یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں گئے تو جی جواب یہی آتا ہے کہ آپ کی تعداد کم ہے، آپ کے 17 ایم پی ہیں، آپ کے 17 ایم این اے ہیں، 16 سینیٹر ہیں، فلانا ہے، تو آپ لہذا اس سسٹم میں فٹ نہیں بیٹھتے۔ سپریم کورٹ اس سے پہلے بہت ہی اپنی افادیت اتنی زیادہ اس کی نہیں تھی۔ پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہے۔ کانسٹیٹیوشن ہمیشہ سے ویسے ہی کانسٹیٹیوشن کی کوئی پامال کیا گیا ملٹری ڈکٹیٹرز نے۔ تو جب یہ پاکستان کے اندر آپ کو انصاف نہیں ملتا، یہ جو اسٹیبلشڈ ادارے ہیں، یہ ان کے دروازے کٹکھٹانے کا مقصد یہ نہیں ہے، یہ ہمارا رائٹ ہے، کیونکہ پاکستان خود سگنیٹری ہے یونائٹڈ نیشن کا، اور یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹس کونسل میں پاکستان نے ایز اے سگنیٹری یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ میں پاکستان کے شہریوں کو لاپتہ نہیں کروں گا، میں پاکستان کے شہریوں کو ان کے آئینی حقوق سے محروم نہیں رکھوں گا، میں پاکستان کے شہریوں کو پانی سے محروم نہیں رکھوں گا، میں پاکستان کے شہریوں کو بجلی سے محروم نہیں رکھوں گا، پاکستان کے شہریوں کو جو ہے تعلیم سے محروم نہیں رکھوں گا۔ ابھی 2011 اپنا یو این ڈی پی کی رپورٹ آئی ہے بلوچستان کی ملینیم ڈیولپمنٹ گول کی۔ عامد میر صاحب اگر آپ رپورٹ دیکھیں، آپ بلوچستان کی جو صورتحال ہے 1980 کے ایتھوپیا سے بدتر ہے۔ میں صومالیہ میں بھی کانسٹیٹیوشن بنا رہا تھا، اس کا ایڈوائز کر رہا تھا۔ صومالیہ کے جو سوشل اسٹینڈرڈز ہیں، اسٹیٹکس ہیں۔ صومالیہ کا کانسٹیٹیوشن آپ نے بنایا ہے؟ میں ایز اے سینئر ایکسپرٹ جو ہے، سینئر ایڈوائزر تھا یونائٹڈ نیشن کے ساتھ، میں نے ان کو ٹیکنیکل سپورٹ فراہم کیا۔ تو وہاں کے جو سوشل اسٹینڈرڈز ہیں، حالانکہ وہ ابھی اتنی سول وار ادھر چل رہی ہے، لیکن وہاں پر انفینٹ موٹیلٹی بلوچستان سے بہت بہتر ہے۔ وہاں پر تعلیم بلوچوں جو وہاں کے صومالیہ کے لوگوں کا جو ایجوکیشن کا لٹریسی ریٹ ہے بلوچستان سے کئی درجے بہتر ہے۔ وہاں پر جو اکنامیکل اسٹینڈرڈز ہیں وہ بلوچستان سے بہت بہتر ہیں۔ بلوچستان میں یہ ابھی ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ ہے، ابھی آپ ویب سائٹ پہ جائیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، 2011 کی، یہ اس کی رپورٹ ہے کہ بلوچستان میں 60% لوگ غذائی غربت کا شکار ہیں۔ میں مالی غربت کا شکار نہیں، کہ یعنی 60% لوگوں کو مکمل غذائی کھانا بھی فراہم نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ میں اتنے امیر ترین خطے کا مالک ہونے کے باوجود پاکستان ہمیں تعلیم نہیں دیتا، ہمیں سپاہیاں بیچتا ہے۔ وی نیڈ ٹیچرز ناٹ سولجرز۔ ہم اس وقت بھی میں یہ بات کہہ رہا تھا، ہمیں کنٹونمنٹ کی نہیں یونیورسٹی کی ضرورت ہے، ہمیں ٹیکنیکل۔ اس پنجاب میں دیکھیں، ہم پنجاب کا مخالف نہیں ہیں، ہم سندھ کے مخالف نہیں ہیں۔ میں بار بار جب فیکٹس پہ آتا ہوں، پنجاب کے اندر اگر 300 ووکیشنل ٹیکنیکل ایجوکیشن سینٹرز ہیں، بلوچستان میں صرف 1 ہے۔ یونیورسٹیوں کی تعداد دیکھیں اسی طرح۔ جب ہم بات کہتے ہیں جی آپ کو ہم نے حکومت دی ہے، آپ کے نمائندے ہیں، آپ کے نواب ہیں، سردار ہے، بھائی میرے یہ سرداروں کے منہ میں جو یہ دولت ہے، یہ رشوت ہے، یہ کرپشن ہے، انسٹیٹیوشنلائز کرپشن، انسٹیٹیوشنلائز کرمنلائزیشن میری سوسائٹی میں، ہم غریب ضرور تھے،
ہم بے حیا نہیں تھے، ہم بے ایمان نہیں تھے، ہم اپنی ماں بہنوں کی بالیاں کانوں سے نہیں اتارتے تھے، ہم غریب معصوم ہندوؤں اور ہزاروں کا تحفظ کرتے تھے اقلیتوں کا. کسی بلوچ نے آج تک کسی ہندو کو اغوا نہیں کیا، آج تک کسی ہزارے کو نہیں مارا، آج تک کسی بلوچ ماں بہن کے کانوں سے سڑکوں سے بالیاں نہیں اتاری. یہ 10 سال کے اندر جو بلوچستان کے اندر انسٹیٹیوشنلائز کرمنلائزیشن ہو رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جی اس کا ذمہ دار تو اسی لیے سردار اختر مینگل صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے اندر بجائے ہمیں انصاف دینے کے مزید ہماری سوسائٹی کو تباہ و برباد کرنے کے آپ درپے ہیں. تو لہذا ہم دنیا کے بھی شہری ہیں، صرف پاکستان کے شہری نہیں ہیں. ایز اے ہیومن یہ ہمارا ہیومن رائٹس ہے، یہ ہمارا یونیورسل رائٹ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی انصاف کے لیے کوئی دروازہ ہے، کوئی قانون ہے، کوئی آئین ہے، ہم اس کے پاس جائیں گے. جی خرم دستگیر خان صاحب، تو پھر اس انٹرنیشنل رائٹ کی روشنی میں جو یو این کا ورکنگ گروپ پاکستان آیا، اس کے سامنے اگر یہ پیش ہو کے کوئی بات کرتے ہیں تو ہم کیا ان پہ تنقید کریں یا ان کی بات تائید ضرور کریں. دیکھیں نا، ہیومن جو یو این کا ابھی ہیومن رائٹس گروپ آیا تھا، اس سے پہلے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے ایک بڑی تفصیلی 170 صفحے کی رپورٹ جو ہے انہی سارے ایشوز کے اوپر پبلش کی ہے. اور اگر ہمیں پاکستان کا ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے اس کی کئی زیادہ سمپتی ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، لیکن ایشو میں بلوچ صاحب کی تمام باتوں کا انتہائی احترام کرتے ہوئے، لیکن بہرحال اب جو محرومی کا نیریٹو ہے کم از کم وسائل کے حوالے سے وہ نہیں رہنا چاہیے. دیکھیں میں نے کہا صرف پنجاب نے اپنے حصے میں وڈرا کیا نیشنل فائنانس کمیشن میں کہ 12 ارب روپے ہم نے کہا کہ ہم بلوچستان کو دینے چاہیے، وہ ہمارے بھائی ہیں اور وہ ان کا حق ہے. تو اب اگر صرف پنجاب سے اور اوورآل ایک میسو انکریز ہوا ہے بلوچستان کے پرسنٹیج میں بھی اور ان کے جو لیکن وہ جو بلوچستان کے ایم پی ایز کو جو کروڑوں روپے دیے گئے وہ کدھر گئے؟ ابھی بھی کوئٹہ میں جو پرنس روڈ ہے، کوئٹہ کی پرنس روڈ جو ہے، اس پہ اگر آپ دہی لے کے جائیں نا تو وہ لسی بن جاتا ہے، اتنے گڑے ہیں وہاں پہ. جی یہی تو میری گزارش ہے کہ ٹھیک ہے، اب اگر یہ ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ بلوچستان کے اندرونی گورننس کا طریقہ بھی باہر سے یعنی سندھ سے آ کے یا پنجاب سے آ کے، میں بتانا ہم یہ نہیں چاہیں گے، لیکن معاملہ تو سیلف گورننس کا بھی ہے. یہاں غلط فہمی ہے. نہیں اس کو ضرور کریں. جو ایشوز ایجنسیوں کا ہے اس معاملے میں میں بالکل بلوچ صاحب کے ساتھ ہوں، لیکن ساتھ یہ بھی استدعا کروں گا کہ وہاں جو سیکٹرز کی ڈیتھس ہوئی ہیں، انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں یہ نہیں ہوتا تھا لیکن اب ہو رہا ہے. وہاں ہزارہ کی ڈیتھس نہیں ہوتی تھی، اب ہو رہی ہیں. اس کو آج میں ایک مثال آپ کے دوں، ایک مثال. کل ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی سیلف گورننس. کل ہم محترم افتخار چودھری صاحب کی عدالت میں جا رہے ہیں، چیف جسٹس جناب محترم افتخار چودھری صاحب. بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، بلوچستان میں لکھے پڑھے ہیں. بلوچستان میں انہوں نے جب نواب اکبر خان بگٹی دیکھیں کہتے ہیں کہ جی سیٹلر ہم نے سر آنکھوں پہ رکھا ہے. بلوچستان میں آج بھی سب سے زیادہ کوئلہ کے جو کان ہیں وہ پنجابی سیٹلرز کو الاٹ ہوئے ہیں. 1971 سے پہلے وہ بلوچوں کے پاس نہیں ہیں. بلوچستان میں جب یہ نواب اکبر خان بگٹی صاحب وزیر اعلیٰ تھے، وہ انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو اس وقت ایک وکیل تھے، لائر تھے، ان کو پروونشل ایڈوکیٹ جنرل بنایا. اس کے بعد وہ ہائی کورٹ کے جج بنے اور اس کے بعد آج ڈیفینیٹلی یہ ایک بلوچ چیف منسٹر نے، ایک نیشنلسٹ چیف منسٹر تھا، سردار اختر مینگل صاحب کے دور میں ہوا. نواب اکبر خان بگٹی صاحب کے جو ریپرزنٹیٹو تھے سینٹ میں وہ سارے سیٹلرز آتے تھے. ظفر صاحب تھے، خدائے نور صاحب پشتو اسپیکنگ تھے. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نواب اکبر خان بگٹی کے قتل کے بعد یہ جو میں کسی کے پیشے پہ وہ نہیں کرتا، لیکن جو معصوم بے گناہ نائی دوبی اجام مرے ہیں، بلوچ کو اس کے مارنے سے فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں میں نے اب کس نے مارے ہیں یہ؟ عامر میر صاحب، میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا. اب میں کل بھی شاید اختر مینگل صاحب یہ بات کریں گے کہ سپریم کورٹ کو ایک فل فلیج اوپن ٹرائل انکوائری بلوچستان پہ کرنی چاہیے، صرف مسنگ پرسن نہیں. یہ ملٹری آپریشن شروع کیسے ہوا، اس کے کازز کیا ہیں، اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، کیونکہ یہ تو وجہ ہے مسنگ پرسن کا. لہذا ہم کہتے ہیں کہ وہ سارے جو چاہے پنجابی مرے ہیں، چاہے بلوچ مرے ہیں، چاہے ہزارہ مرے ہیں، یا اس کانفلکٹ میں 10,000 کے قریب لوگ مرے ہیں اس وقت 2005 سے لے کر. چاند جی آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے؟ بالکل اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی شک نہیں اس میں لیکن میں کہتا ہوں جو پولیٹیکل کلاس ہے، جو جینوئن کلاس ہے، جب وہ بائیکاٹ کرے گی تو پھر ڈمی گورنمنٹس ہی بنے گی. جب ڈمی گورنمنٹس بنے گی تو وہ یقیناً NFC ایوارڈ کے پیسے ہو یا کوئی اور فارن ان کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. میرے خیال میں ان کو آنا چاہیے. یہ اگر یہ ان سے بائیکاٹ کروایا جاتا ہے، ان کو مجبور کیا جاتا ہے یہ بائیکاٹ کریں یا یہ کرتے ہیں، تو پھر یہ ان لوگوں کے ہاتھ مضبوط ہو رہے ہیں جو اس ملک کے خلاف ہیں، جو چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے اثر لوگ بائیکاٹ کریں. اور ڈمی لوگ یقیناً انسٹیٹوشنلائزڈ کرپشن جو ہوتا ہے وہ ڈمی لوگوں کے ذریعے ہو سکتی ہے، جو کردار کے مضبوط ہوں ان سے کرپشن نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کہتا ہوں ایک ایسا کمیشن بننا چاہیے، پتہ چلے ہمارا فوجی بھی تو پاکستانی ہے، بلوچی ہے، وہ بھی مار رہا ہے، ہمارا سپاہی بھی مار رہا ہے، ہمارا ٹیچر بھی مار رہا ہے، ہمارا بزنس مین بھی مار رہا ہے. اس کو کون لوگ مار رہے ہیں؟ یہ بلوچ بھی کہتے ہیں کہ ہم نہیں مار رہے، نیشنلسٹ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مار رہے. بھائی آزادی چاہیے تو آزادی میں کہتا ہوں ایک فریم ورک کے اندر
کون پورا پنجاب ان کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے, پورا سندھ تیار ہے, اسمبلی میں ہر ایم این اے, ہر سینیٹر ان کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہے, لیکن ایک فریم ورک کے اندر. اگر آپ کی حکومت نواب اکبر بگٹی کے قاتلوں کو پکڑ کے ان کو کورٹ میں پیش کر دیتی تو شاید یہ قتل و غارت نہ دیکھیں ہوتی. آج وہ خوف ہے تو وہ اس ملک سے بھاگا ہوا ہے نا, اس ملک سے بھاگا, اس کو خوف ہے کہ میں آؤں گا تو میرا ٹرائل نواب اکبر بگٹی کے قتل میں یا محترمہ بینظیر کے بھٹو کے قتل میں میرا ٹرائل ہو سکتا ہے, تو وہ بھاگا ہوا ہے. کے ساتھ بھجوایا کس نے؟ دیکھیں یہ چند یہ بڑا اہم سوال ہے کہ اس کو گارڈ آف آنر دے کے کس نے بھجوایا؟ میرے بھائی اس سے پہلے میں کہوں گا 4 دفعہ کو ہوا ہے, کس نے کروایا ہے؟ اس ملک میں طاقتیں تو ہیں نا, وہ طاقت ہے, وہ حقیقت ہے, لیکن ایک ٹرانزیشنل فیز سے ہم گزر رہے ہیں آہستہ آہستہ. آج سے پہلے آپ اور میں اس طرح بات کر سکتے تھے؟ 10 سال پہلے اس طرح بات ہو سکتی تھی؟ اس طرح نیشنل رجسٹر سپریم کورٹ میں پیش ہو سکتے تھے؟ نہیں ہو سکتے تھے. اس طرح UN کمیشن آتا تھا, پروونشل اٹانومی جس طرح اس گورنمنٹ نے صوبوں کو دی ہے 18ویں ترمیم میں 19ویں ترمیم میں, اس سے پہلے ملتی تھی. چلیں یہ آپ نے ایک اچھی بات کی ہے, NFC ایوارڈ اس سے پہلے ملتا تھا, لیکن اگر ادھر کا صوبائی وزیر کرپٹ ہو, ادھر کا صوبائی وزیر اگر اغوا برائے توان میں ملوث ہو, تو کیا یہ سارا قصور ہمارا ہے یا پولیٹیکل کلاس کا ہے یا ایجنسیوں کا سارا قصور نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں ایجنسیاں بھی اگر کوئی کارروائی کرتی ہیں تو کوئی مقامی نمائندے ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں تو کارروائی ہوتی ہے, جی ادروائز نہیں ہو سکتی. چلیں آپ نے ایک اچھی بات کی ہے, لیکن ہمیں بھی اپنی ہسٹری جو ہے اس پہ نگاہ دڑانی چاہیے. یہ بات صحیح ہے ندیم افضل گوندل صاحب کی کہ پہلے ایسے حالات نہیں تھے. 1976 میں 1976 میں یہی سپریم کورٹ تھی, اس نے حیدرآباد سازش کیس میں جو نیشنل عوامی پارٹی تھی نیب تھی, جس میں عطاء اللہ مینگل صاحب بھی تھے اور خیر بخش مری صاحب بھی تھے, غوث بخش بزنجو صاحب بھی تھے, ولی خان صاحب بھی تھے اور کچھ سندھی نیشنلسٹ بھی تھے, ان کو غداری کے الزام میں اس پارٹی کو بین کر دیا تھا, پابندی لگا دی تھی. اور پابندی کا جو رزلٹ ہے وہ یہ نکلا کہ بلوچوں نے بلوچ نیشنلسٹ پارٹیاں بنا لیں, پشتونوں نے پشتون نیشنلسٹ پارٹیاں بنا لیں, سندھیوں نے سندھی نیشنلسٹ پارٹیاں بنا لیں. تو سپریم کورٹ نے جو پابندی لگائی تھی اس کا بہت نقصان ہوا. لیکن آج یہی بلوچ نیشنلسٹ سپریم کورٹ میں کل پیش ہو رہے ہیں. وقفے کے بعد ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ ان کی امید کیا ہے. دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. بلوچستان کے ناراض سیاستدان, بلوچستان کے ناراض نوجوان پاکستان کے قومی دھارے میں واپس کیسے آ سکتے ہیں؟ کیا نئے انتخابات اس مسئلے کا حل ہیں؟ یہ سوال ہم نے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب سے ایک انٹرویو کے دوران کیا. انہوں نے کیا جواب دیا, ذرا سنیے. میرا خیال ہے کہ بلوچستان کے عوام سے اگر آج پوچھا جائے یا اگر ریفرینڈم کرایا جائے تو وہ تو خود الیکشن کے اور ایک نئے مینڈیٹ کے حق میں اوور ویلمنگلی ووٹ دیں گے. بلوچستان کا مسئلہ یہی ہے حامد میر صاحب کہ وہاں ہم نے عوام کے جذبات کو سمجھا ہی نہیں ہے. بلوچستان کا مسئلہ حامد میر صاحب یہ ہے کہ وہاں ہم نے فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہونے دیے. وہاں کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے وہاں پر گورنمنٹ یا گورنمنٹ کی جو ایجنسیز ہیں انہوں نے اپنا ہمیشہ غلبہ جو ہے نا وہ رکھا وہاں پہ. وہاں کا مسئلہ یہی ہے کہ فریلی عوام کو وہاں پہ ووٹ دینے کا ہم حق نہیں دیکھ سکے. اور 19 جو حالیہ الیکشنز ہوئے 2008 کے, اس میں بھی 2002 کا الیکشن لے لیں, 2008 کا الیکشن لے لیں, اس میں بھی آپ نے یہی کچھ دیکھا ہے. تو میرا خیال ہے کہ بلوچستان کے مسئلے کا حل یہ ہے کہ وہاں پر فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائے جائیں, وہاں صاف شفاف انتخابات ہوں اور پھر ان لوگوں کو اپنے مرضی کی حکومت بنانے کا موقع فراہم کیا جائے. جی یہ تھی نواز شریف صاحب کی رائے. ثناء اللہ بلوچ صاحب, آپ اتفاق کرتے ہیں نواز شریف صاحب سے؟ بالکل. دیکھیں نواز شریف صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے. گو کہ 1997 میں 98 میں جب سردار اختر مینگل صاحب کی حکومت تھی, میں ممبر قومی اسمبلی تھا جب سردار اختر مینگل کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کر رہے تھے. میں خود شہباز شریف صاحب تھے, چودھری نثار صاحب تھے, بیٹھے تھے. میں نے یہ پلی پیش کی کہ آپ بلوچستان کے ایک لیجٹمیٹ ریپرزنٹیٹیو کو اس طرح عدم اعتماد کا اظہار کر کے نکال رہے ہیں اور ایسے لوگوں کو لا رہے ہیں, تو یہ بلوچستان کے اندر ایک اچھی شروعات نہیں ہے. یہ ہم نے 1998 میں بھی انفارچونیٹلی اس وقت انڈرسٹینڈنگ کم تھی, مینڈیٹ بہت بڑا تھا, تو تھوڑی سی جو آبزرویشن تھی ان کی اس وقت تھوڑی سی کم تھی. اب میاں صاحب حالات کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. انہوں نے 2-4 بڑی اچھی باتیں کی. ٹرانسپیرنٹ. دیکھیں بلوچستان کے اندر ابھی جو سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے, حامد میر صاحب میں سپریم کورٹ پہ مثلا ہماری بار بار ہم زور کیوں دے رہے ہیں
دنیا کے اندر کوئی 62 کنٹریز ہیں جہاں پر کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، جہاں پہ اگر کانسٹیٹیوشن پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، کانسٹیٹیوشن کی تحفظ نہیں ہوتی، اس کو یقینی بنانے کے لیے کانسٹیٹیوشنل کورٹس بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں، چاہے کوئی اکنامک کانفلکٹ ہو، پولیٹیکل کانفلکٹ ہو۔ اب جب سپریم کورٹ پاکستان کے اندر فل فلیج اتھارٹی ہے، وہ جوڈیشل میٹرز پہ بھی، کانسٹیٹیوشنل پہ بھی۔ اب دیکھیں جو بلوچستان کا مسئلہ ہے، جو اگر جب تک سپریم کورٹ کوئی ٹرمز آف ریفرنس ڈیفائن نہیں کرتا، یعنی بلوچستان کا مسئلہ صرف ہیومن رائٹس وائلیشن کا نہیں ہے یا مسنگ پرسن کا، یہ تو آؤٹ کم ہے، یہ نتیجہ ہے بلوچستان کے اندر سیاسی محرومی کا، معاشی جو استحصال کا، محکومی کا، اور وہاں پر جو ایک کرمنلائزیشن کا، گورننس اسٹرکچر کو تباہ و برباد کرنے کا۔ تو سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اگر وہ بلوچستان کے مسئلے پہ ایک سنجیدہ کوئی حل نکالنا چاہتے ہیں، اور اگر پولیٹیکل ایلیٹ بعد میں اس کو امپلیمنٹ کرے، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ بھی اس کو ایکسیپٹ کرے، تو نمبر ایک یہ ہے کہ اس کا سیکیورٹی اسپیکٹ ہے، اس کو بغور اس کا جائزہ لے ایک انکوائری کے ذریعے سے، پولیٹیکل اسپیکٹ ہے اس کو دیکھا جائے، اکنامک کنٹیکسٹ ہے اس کا، اور ریجنل کنٹیکسٹ میں اس کو بلوچستان کے ایشو کو ایگریڈ میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں، پولیٹیکل اسپیکٹ بھی اور سارے اسپیکٹ پہ دیکھنا چاہیے، اور بالکل اس پہ خرم صاحب یس شفاف انتخابات اور ایک ایسی حکومت جو اکبر بگٹی کے قاتلوں کو پکڑ سکے۔ اب یعنی کہ اس پہ اتفاق ہے نا آپ تینوں کا؟ ٹوٹل چلیں یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بڑی اچھی خبر ہے پاکستانی عوام کے لیے۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ، اور سنالا بلوچ صاحب نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو کہ مجھے پتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو وہ سخت باتیں لگی ہیں، لیکن ندیم افضل گوندل صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما، خرم دستگیر خان صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما، دونوں منتخب ممبر آف دا پارلیمنٹ ہیں، انہوں نے اتفاق کیا ہے کہ جو پرپوزل دیا ہے سنالا بلوچ صاحب نے، اس پرپوزل پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اس عمل درآمد کو ممکن بنانا جو ہے یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، خاص طور پہ جو اسلام آباد میں حکومت ہے اس کی ذمہ داری ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے، پاکستانی فوج اور اس کی قیادت کی بھی ذمہ داری ہے، پاکستان کے جو خفیہ ادارے ہیں ان کے جو ارباب اختیار ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم سب اپنی ذمہ داری کو پہچانیں گے تو یہ جو ہمارے بلوچستان کے ناراض بھائی ہیں یہ قومی دھارے میں ضرور واپس آئیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔